نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ ہم نے سورہ کوثر تک کمپلیٹ کر لیا تھا اور کل ہم سورہ معون پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے 4 آیات ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں ہم اگر غور و فکر کریں تو ایک ڈرنے کا مقام ہے کہ کن کن باتوں کا انکار کرنے والا انسان یا کون کون سے کام ہیں جنہیں کرنے والا انسان آخرت کو جھٹلانے والا ہوتا ہے۔ اور آخرت کو جھٹلانا مطلب ایک نارمل بات نہیں ہے، آخرت کو جھٹلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا، اور ہم جانتے ہیں جو انسان ایمان نہیں رکھتا وہ انسان مومن نہیں ہوتا۔ تو کتنی ڈیپتھ ہے، کتنی گہرائی ہے اس بات میں۔ اچھا چلیں مجھے بتائیں کہ کون کون ہے جو آخرت کے جھٹلانے والے ہیں، کون کون سی صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 چلیں بتائیں کون ہے آخرت کو جھٹلانے والا؟ کل پڑھا تھا نا ہم نے، سب سے پہلی صفت کیا پڑھی تھی؟ جی اس میں کیا مطلب ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو کون سے شخص ہیں، کس کے بارے میں بات ہوئی ہے یہاں پر؟ جو مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ویری گڈ، جو مسکینوں کو کھانے کی تلقین نہیں کرتے۔ اور سب سے پہلی صفت کون سی پڑھی تھی ہم نے؟ یتیموں کا حق ادا نہیں کرتے، ان کو دھتکارتے ہیں۔ جی ویری گڈ، مسکین کو کھانا نہیں دیتے، یتیم کو دھکا دیتے ہیں۔ اور تیسری؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دوسرے کو ہیلپ نہیں کرتے ہیں۔ جی یہ تو ابھی آج اس کی تفسیر تو آج ہم پڑھیں گے۔ کل کون سی بات پڑھی تھی ہم نے؟ کل ہم نے 3 پڑھی تھی، جو نماز سے غافل رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی 2 انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اچھا دیکھیں، نماز سے غافل ہونے والی جو بات ہے اس کو ہم ایک بات کہ ہم جو بھی کچھ پڑھتے ہیں دیکھیں اس کو ہم نے اپنی لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ صرف پڑھ لیا، سن لیا اور اٹھا کے رکھ دیا تو اس سے ہماری زندگی کے اندر چینجز نہیں آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہم اس راستے پر چلنے لگیں جو اللہ کی طرف کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو انبیاء آئے، جو رسول آئے اور جو راستہ وہ ہمیں بتا کر گئے، اس راستے پر اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو علم ہم حاصل کریں، جو نالج ہم گین کریں، اس کو ہم اپنی لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یا پڑھ کر، لکھ کر، سن کر رکھ دیں گے تو وہ ہماری زندگی میں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ زینب خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو مسکین کو کھانا نہیں دیتا، مسکین کون ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ مسکین صرف وہی نہیں ہوتا کہ اگر ہم جو سمجھتے ہیں نارملی کہ کوئی فقیر ہے، راستے پر چل رہا ہے، بیگر، بھکاری جس کو ہم کہتے ہیں نارمل زبان میں، وہ مسکین ہوتا ہے، نہیں،
بلکہ مسکین وہ ہوتا ہے جو ایسا غریب ہو جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی فائنینشیل کنڈیشن سامنے ظاہر نہیں کرتا، دکھاتا نہیں ہے کہ میں کتنا غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے ہمارے خاندان میں، ہمارے آس پڑوس میں، جو ایسے لوگ ہوں جو غریب ہیں لیکن آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو وہ مسکین ہوتے ہیں۔ تو جو انسان مسکین کی خیریت نہیں پوچھتا، جو انسان یتیم کو نہیں سمجھتا، وہ آخرت کو جھٹلانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی نماز کی، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ غافل ہونا یعنی اس پہ توجہ نہ دینا، اس پر اٹینشن نہ دینا۔ اب نماز سے غافل ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر ہم بھول جاتے ہیں تو وہ نماز سے غفلت ہے، نہیں۔ بھول جانا ایک نیچرل انسان کی فطرت ہے، بھول جاتا ہے کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں ہم نے تشہد پڑھی یا نہیں پڑھی، وہ بھول جانا ایک نارمل بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے تھے اور انہوں نے پھر ہمیں طریقہ بتایا تھا سجدہ سہو کا کہ کس طرح سے سجدہ سہو کر کے ہم اپنی نماز کو صحیح کر سکتے ہیں۔ غفلت برتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو بالکل ایسے پڑھنا کہ ہم نے کیا پڑھا ہمیں خود ہی نہیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہوئے تو غفلت میں کچھ سوچتے ہوئے، ہمیں نہیں معلوم ہم نے کب سورہ فاتحہ پڑھی، ہمیں نہیں معلوم ہم نے کون سی سورہ اس میں ایڈ کی، ہم نے کیسے سجدہ کیا، ہم نے کیسے رکوع کیا، اور اللہ معاف فرمائے آج کل زیادہ تر نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ دماغ کے اندر خیالات چلتے رہتے ہیں اور نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی آخرت کو جھٹلانے والے ہیں۔ آج ہم دو اور صفات پڑھیں گے، صفات کہتے ہیں کیریکٹرسٹک کو، دو اور صفات پڑھیں گے ہم ان لوگوں کی جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین ہم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دکھاوا، یہ ایک دکھاوا کرنا یہ ایک ایسی زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو نارملی ہر دوسرا تیسرا انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ڈونیشن دیتا ہے تو اس کو ایف بی پہ پوسٹ ضرور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں جب کورونا وائرس ہوا تھا لوگ بڑے پریشان تھے، جو اسپیشلی جو لیبر کلاس لوگ تھے جو ڈیلی کا کماتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کو کھانے پینے کی محتاجی ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے بہت سے لوگ آگے آئے تھے جنہوں نے مدد کی تھی۔ اچھی بات ہے مدد کرنا، لیکن اس مدد کو ان غریبوں کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا، بتائیے کیا یہ کرنا، کیا یہ دکھاوے میں آئے گا؟ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ تو ریاکاری ہو گیا، دکھاوا ہو گیا ہے نا، ریاکاری ہو گئی، دکھاوا ہو گیا، اور یہی ہوا۔ لوگوں کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو گے؟ چپکے سے جا کے اس کے ہاتھ میں پیسہ دے کر آ جاؤ گے، یا پھر آپ پورا انسٹا پہ اور ایف بی پر آپ اس کو پوسٹ کرو گے؟ بتائیے۔ نہیں، چپکے سے جا کے دے دینا، چپکے سے جا کے دے دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ غریب کو بھی تو ایزا نہیں پہنچے گی، ہے نا، غریب کو بھی تو آپ دیکھیں غریب کا چہرہ اگر سوشل میڈیا پر آ رہا ہے تو اس کو بھی تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دکھاوا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح سے جب انسان نماز پڑھتا ہے، اچھا دیکھیں یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ہیں یا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز کے اندر خشوع خضوع دکھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، نماز بہترین ہو جاتی ہے۔ اور جب اکیلے میں نماز ہوتی ہے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے۔ تو بتائیے وہ نماز کس کے لیے ہوئی پھر؟ اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ لوگوں کے لیے ہوئی ہے نا۔ تو اس طرح کی نماز نہیں ہونا چاہیے۔ المستدرک حاکم 7938 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اب سوچیں صرف یہ دکھاوے کی نماز نہیں ہوئی بلکہ شرک ہو گیا، اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہ کی جائے۔ تو دکھاوے کی نماز کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے شرک کیا۔
جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دی اس نے شرک کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی لوگ جب روزے بھی رکھتے ہیں تو اگر کہیں پھنس گئے، کہیں مشکل آ گئی، کہیں ریلیٹیوز کے یہاں چلے گئے یا ایسا کچھ ہوا تو مجبوری میں دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تاکہ سامنے والا یہ نہ کہے کہ ارے تم روزے بھی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یا کسی کے گھر گئے پھنس گئے تو پھر نماز پڑھ لی کہ ارے یہ نہ کہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ نماز اللہ کے لیے تو ہوئی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ وہ دکھاوے کی ہو گئی، لیکن تیسری سب سے بڑی بات کہ وہ شرک میں شمار ہو گئی۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، انوالو کرنا، اور جب ہم اپنی عبادت کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک میں آ جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہم لوگ کر لیتے ہیں اور ہم لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے، ہے نا؟ ہم بہت چھوٹی سی چیز سمجھ کے یہ کام کر لیتے ہیں نا، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں۔ جس طرح سے ہم نے سورہ کوثر میں پڑھا تھا نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یعنی صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، لیکن ہماری نمازیں اللہ معاف فرمائے، ہمارے صدقات، ہماری نماز، ہمارا ہر چیز، یہاں تک کہ اللہ معاف فرمائے کہ آج کل کا تو جو حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو عمرہ ہوتا ہے، وہ بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم کر آئیں گے، اور پھر سوشل میڈیا پر بھی ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کعبہ کے سامنے سیلفیز لے کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور پھر اس میں مبارکباد کے نیچے کومنٹس آپ کو نظر آتے ہیں کہ ارے مبارک ہو آپ کو۔ تو کیا ایسی مبارکبادیں قبول ہوں گی؟ بتائیے، کیا ہمیں چاہیے اگر ہم جاتے ہیں کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں وہ سوشل میڈیا پہ پکس ڈالنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ڈالنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ ہم وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم انسانوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ پھر ہم اس پہ کومنٹس دیکھتے ہیں کہ اچھا کتنے کومنٹس آئے، کتنے لوگوں نے ہمارے فوٹو کو لائک کیا، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور دیکھیں عورت کا تو ویسے بھی پردہ ہے، ٹھیک ہے، عورت کا پردہ ہے۔ اگر ایک عورت یہ کہتی ہے کہ ہاں میں پردہ کرتی ہوں، لیکن آپ دیکھو کہ اگر وہ اسٹیٹس پہ، ایف بی پہ، انسٹا پہ اپنے پکس لگاتی ہے، اس کا چہرہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان عورت کو اپنے چہرے کی نمائش کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک بحث کا مدعا ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورتیں بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر نہیں، کہنے والے کہتے ہیں، اگر آپ یہ بتائیں کہ 4 عورتوں کو آپ نے کھڑا کیا، ٹھیک ہے، ان کو فل عبایا پہنایا، پورا فل کورڈ عبایا ہے، اور وہ ہینڈز بھی ان کے گلوز پہنی ہوئی ہیں، آل کور ہے، لیکن ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ان کو پہچاننا آسان ہوگا یا مشکل؟ آسان ہو۔ تو پھر وہ پردہ کیسے ہوا؟ جب ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے تو وہ پردہ کیسے ہوا؟ ہے نا، وہ تو پردہ ہوا ہی نہیں نا، آپ نے اپنی پوری باڈی کو کور کیا لیکن آپ کا چہرہ کھلا ہے اور آپ کہتے ہو کہ میں پردہ کرتی ہوں۔ تو پردہ ہوتا ہے اپنی زینت کو چھپانا، قرآن میں آیا ہے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ، زینت ہوتا ہے اپنی بیوٹی، اور اپنی بیوٹی کو چھپانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا کور کرنا کہ آپ نظر نہ آؤ۔ آج کل کے اللہ معاف فرمائے جس طرح کے عبایاز چل رہے ہیں، جس طرح کے عبایا لڑکیاں پہن رہی ہیں، اس میں کیا ان کی بیوٹی چھپتی ہے؟ نہیں چھپتی۔ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا ہم ایسا برقع پہنیں، کیا ہم ایسا عبایا پہنیں، کیا ہم ایسا عبایا پہنیں؟ تو کوئی بھی چیز جس سے آپ کی بیوٹی نظر آتی ہے، آپ کی زینت، آپ کی خوبصورتی نظر آتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر آپ کا پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنا پردہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے آپ کو فلی کورڈ رکھنا ہے، تب جا کے۔ اچھا اسی طرح سے ہاتھ کے اوپر بات ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہاتھ، ہماری جو فنگرز نظر آتی ہیں وہ کھلی رہیں یا نہ رہیں، تو آپ بتائیے کھلی رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ ہمارے ہاتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اور چہرہ سب چھپا رہنا چاہیے، چھپا رہنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، اگر یہ ہاتھ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ جو ہوتا ہے وہ سطر میں نہیں آتا نا، ہماری فنگرز،
تو یہاں پر صرف ایک آیت آپ کو یاد رکھنی ہے قرآن کی کہ عورت کو اپنی زینت کو چھپانا ہے. زینت ہوتا ہے بیوٹی. اب آپ کے خوبصورت ہاتھ ہیں، اس میں آپ نے بہت پیاری پیاری رنگز پہنی ہوئی ہیں، مہندی لگائی ہوئی ہے، اور آپ عبایا میں پہن کے وہ جا رہے ہو، کیا غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی ان ہاتھوں پر؟ جی پڑے گی نا. تو یہ ہے نا، تو یہ بہت زیادہ پردے میں اگر یہ کہا جائے کہ ہاتھ پر سطر میں آتے، نہیں، ہاتھ سطر میں نہیں آتے، لیکن جہاں پر خوبصورتی کو چھپانے کی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں بہت ساری جیولری پہنے ہیں، مہندی لگائے ہوئے ہیں، اور عبایا کے اندر سے ہمارا وہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، ہماری فنگرز نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی خوبصورتی کو نمایاں کر رہے ہیں، اپنی خوبصورتی کو ہم دکھا رہے ہیں. تو کبھی بھی آپ اگر یہ سوال کرتے ہو نا کہ عبایا کے اندر کیا کیا چیزیں کورڈ ہونا چاہیے، کیا میرا چہرہ کور ہونا چاہیے، کیا میرے ہاتھ کور ہونا چاہیے، تو آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا اس سے میں اپنی بیوٹی، اپنی خوبصورتی یا اپنے کسی جسم کے حصے کو نمایاں کر رہی ہوں، دکھا رہی ہوں، اس سے میری خوبصورتی کا کوئی حصہ باہر نظر آ رہا ہے یا نہیں. اس کا جواب جیسے ہی آپ کو ملے گا آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مجھے اپنے آپ کو کتنا کور کرنا ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4919. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولیں گے اور ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت اس کے سجدے میں گر جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیدار کروائیں گے، اور وہ دیدار کیسے ہوں گے، کیا ان کا وجود ہوگا، کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر مومن مرد اور عورت ان کے دیدار کریں گی. کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں پتہ ہمیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے تو ہر مومن مرد اور جو ہر مومن عورت ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے. لیکن کون گرے گا؟ صرف مومن. باقی کون رہ جائیں گے؟ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے اور صرف نام کے لیے سجدہ کرتے تھے. اب آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں انسان جھک بھی نہیں پائے گا قیامت کے دن، جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتا ہوگا. وہ چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں، لیکن ان کی جو پیٹھ ہوگی وہ تختہ ہو جائے گی، چاہ کر بھی وہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو دکھاوے کے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر آخرت کو جھٹلانے والا انسان وہ ہے جو دکھاوا کرتا ہے، چاہے وہ دکھاوے کی نماز ہو، چاہے دکھاوے کا صدقہ ہو، چاہے دکھاوے کی زکوٰۃ ہو، چاہے دکھاوے کا حج ہو. دکھاوے کی کوئی بھی چیز جب انسان کرتا ہے تو وہ آخرت کا انکار کرنے والا ہے. اور اس سورہ کی آخری آیت جس میں سورہ کا نام بھی موجود ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کہتے ہیں عام ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. یمنعون کا مطلب ہوتا ہے روکنا، وہ روکتے ہیں، وہ نہیں دیتے مانگنے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے، یہ میں نے جب ترجمہ کیا تھا، ٹرانسلیشن کیا تھا، تب کافی حد تک آپ کو اس کا مطلب بتا ہی دیا تھا. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ پنڈلی مطلب ہوتا ہے پیر کا حصہ، فٹ سے نی تک کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پنڈلی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پیر کا جو حصہ ہوتا ہے، ایک ہمارا حصہ ہوتا ہے ہڈی کی طرف کا، ہے نا، اور ایک پیچھے کی طرف جہاں پہ فلیش وغیرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پنڈلی. تو یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ جو عام چیزیں، ضرورت کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتے. اب دیکھیں یہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی پڑوسی ہے، اس نے آپ سے کہا کہ مجھے نمک چاہیے، مجھے شکر چاہیے، تھوڑا سا مجھے آئل دے دیجئے، یا میرے گھر مہمان آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں نارملی مانگ لی جاتی ہیں اور نارملی لوگ دے بھی دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیوں مانگنے آ گئے، ہے نا، ہم انہیں کیوں دیں، خود جا کے لا نہیں سکتے، ہمیں پریشان کرتے ہیں. کچھ لوگ تو منہ پہ دروازہ بھی بند کرنے والے ہوتے ہوں گے اوبویسلی، ہے نا. تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم ان میں تو نہیں ہیں کہ اگر ہم سے ہمارا کوئی پڑوسی کوئی چیز مانگنے آئے اور ہم اسے منع کر دیں.
کچھ تو دروازہ منہ پہ بند کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ پیار سے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے پاس ہے نہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے پاس وہ چیز ہے تو وہ کہیں گے ارے اگر آج دے دیا تو ہو سکتا ہے وہ پھر مانگنے آ جائے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو عام مانگنے والی چیزوں کو نہیں دیتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. سنن ابو داؤد کی حدیث 1657 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معون سے مراد یہ لیتے تھے کہ کسی کو استعمال کی غرض سے عادتاً ڈول دے دیا یا ہنڈیا دے دی. کوئی ڈول، کوئی ہنڈیا یا کوئی اس طرح کی چھوٹی چیز جو ہم دے دیتے اسے ہم معون سمجھتے تھے. اچھا، یہاں پر معون کا ایک اور مطلب لیا گیا ہے. معون کا مطلب زکوٰۃ بھی لیا گیا ہے، جو فرض زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں کہا گیا زکوٰۃ؟ کیونکہ وہ بھی ہمارے بڑے سارے اماؤنٹ میں سے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ہوتا ہے. کتنا پرسنٹ ہوتا ہے زکوٰۃ؟ کسی کو پتہ ہے؟ 2.5% ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ہماری جو اماؤنٹ ہوتی ہے، ہمارا جتنا بھی ہماری جو گولڈ وغیرہ ہوتا ہے، جو کیش ہوتا ہے، ہم اس کا کیلکولیشن کرتے ہیں اور اس کا 2.5% یعنی 2.5% ہم سال میں ایک بار نکالتے ہیں. تو بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہے نا. 100 روپے پہ 2.5 روپے تو بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہے. تو اس لیے اس کو بھی معون کہا گیا، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کی وہ دولت جو ہے وہ سانپ بن کر اس کے جسم سے پوری لپیٹ دیا جائے گا. اور وہ جو سانپ ہوں گے وہ نارمل سانپ کی طرح نہیں ہوں گے، ان کا زہر بہت ہی شدید، بہت ہی زہریلے سانپ ہوں گے وہ. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ سوچتے ہیں کہ مطلب میں اتنا کماؤں کروں، اتنا رکھوں. اب گولڈ تو کتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور اگر میں 2.5% بھی اس گولڈ کے اوپر نکالتی ہوں تو میرا تو کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ چلا جائے گا. تو اگر میں یہ سب سوچتی ہوں تو میں اللہ کے بتائے ہوئے حکم کی میں اس کو ماننے سے انکار کر رہی ہوں، کیونکہ یہ تو فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور ایک بات ہے کہ زکوٰۃ دینے سے کبھی بھی انسان کا پیسہ کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ بڑھتا ہے. ہاں، ظاہری طور پہ انسان کو بھلے ہی نظر آئے کہ میں نے اس کے اوپر زکوٰۃ دی، اور آج کل تو زکوٰۃ اگر کسی کے پاس اچھا خاصا اگر گولڈ اس کے پاس رکھا ہے تو 30 40 50 ہزار زکوٰۃ تو انسان کی یوں ہی نکل جاتی ہے نا. مطلب اپنے اس کے مائکے کی طرف کا ہوتا ہے زیور، اور سسرال کی طرف کا زیور ہوتا ہے، تو 40 50 ہزار زکوٰۃ نکل جاتی ہے. لیکن وہ 40 50 ہزار کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ گارنٹی ہوتی ہے کہ میرا سونا محفوظ ہے اللہ کے پاس. اسے کبھی بھی کوئی بھی اس میں نہ تو وہ کبھی چوری ہو سکتا ہے، نہ وہ کبھی ضائع ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب انسان یہ سوچتا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ سوسائٹی کو ایک لیول پہ لے کر آئے ہیں کہ ہر ایک جو مسلمان، ایک جو مالدار مسلمان ہے، وہ اپنا صرف 2.5% نکالتا ہے، اور وہ بھی ایک سال میں ایک بار 2.5% نکالتا ہے. لیکن وہ غریب کے لیے وہ 2.5% کتنا کام آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سوسائٹی کو بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہاں پر معون سے زکوٰۃ بھی لیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس کا مطلب کیا لیا ہے، عام جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں، نمک ہو گیا، شکر ہو گیا، کسی نے ہانڈی مانگ لی، اس طرح کی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں وہ معون میں لی جاتی ہیں. اب چاہے وہ زکوٰۃ میں لیا جائے، ٹھیک ہے، یا پھر روز مرہ کی جو چیزیں کوئی مانگنے آتا ہے وہ لی جائے. دونوں ہی اگر اس کا کوئی انکاری ہے تو وہ آخرت کا انکار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ الحمدللہ ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا اب کہ آخرت کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے. آخرت کا انکار کرنے والا وہ ہوتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ ہوتا ہے جو مسکین کو کھانا نہیں دیتا، نہ دوسروں کو دینے دیتا، وہ ہوتا ہے جو نماز میں غفلت برتتا ہے، وہ ہوتا ہے جو دکھاوا کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو عام مرہ کی زندگی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتے ہیں ان کو دینے سے انکار کرتا ہے. یا بعض جگہ
آیا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، تو وہ سب آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، آخرت کو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس طرح کی کوئی بھی صفت، اس طرح کی کوئی بھی کیریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ شمار نہ ہو، اور اگر ابھی تک ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور آئندہ کی زندگی میں اس طرح کی کوئی سی بھی صفت ہمارے اندر شامل نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے سورہ معون کمپلیٹ کی ہے، اور یہاں پر ہم ایک اور ابھی کیونکہ آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے، انشاءاللہ ہم سورہ قریش جو ہے اس کو بھی شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنی صورتیں ہم کرتے جا رہے ہیں ان کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی تفسیر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہماری 20 صورتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم لوگ ایک ایگزام کنڈکٹ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹس بھی ہماری اکیڈمی کی طرف سے پرووائڈ کیے جائیں گے۔ لیکن سرٹیفکیٹ لینا، اسے حاصل کرنا، یہ ایک دنیاوی ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا جو الٹیمیٹ مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس پر ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کے اکارڈنگ ہی چلنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں سورہ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، لی یعنی کی وجہ سے، اور ایلاف کہتے ہیں مانوس۔ مانوس کا مطلب ہوتا ہے الفت، محبت، کسی چیز کا عادی ہو جانا، ٹھیک ہے، کسی چیز کی عادت پڑ جانا، کسی چیز کی محبت ہو جانا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا اٹریکٹ ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ سب ہوتے ہیں ایلاف کے مطلب، ٹھیک ہے۔ تو قریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے، اب کیا مانوس کیا، کیا قریش نے کون سی چیز کے وہ عادی ہوئے، کون سی چیز کی محبت کا یہاں پہ ذکر ہے، آیت نمبر 2 میں دیکھتے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلاف مانوس ہونا، ہم کا مطلب ان کا، ٹھیک ہے، ان کا مانوس کرنا یعنی ان میں محبت پیدا کرنا، کس چیز کی، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، سفر جو ہوتا ہے نا جرنی، سفر کو کہتے ہیں رحلہ۔ الشتائی کا مطلب ہوتا ہے سردی کا موسم، الشتائی کا مطلب ہوتا ہے سردی کا موسم، اور والصیف کا مطلب ہوتا ہے گرمی کا موسم، یعنی ان کا مانوس رکھنا، یعنی ان کو عادی کر دینا، ان میں عادت ڈال دینا، ان کے اندر محبت پیدا کر دینا، کس چیز کے لیے، یا ان کے لیے ایز پیدا کر دینا، آسان کر دینا، کیا، سردی اور گرمی کا سفر۔ جو قریش ہیں ان کے لیے سردی اور گرمی کا سفر مانوس کر دینا، آسان کر دینا یا ایزی کر دینا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فا مطلب سو، بس، ٹھیک ہے، یعبدو وہ عبادت کریں، وہ سب عبادت کریں، تو بس سب عبادت کریں، وہ سب عبادت کریں، کس کی عبادت کریں، رب، جو رب ہے، ہاذا مطلب یہ، ٹھیک ہے، دس، بیتی البیتی یعنی گھر، کس کی عبادت کریں، اس رب کی جو اس گھر کا رب ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا تو بس چاہیے کہ عبادت کریں، کس کی، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کیوں عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مانوس کر دیا، کس چیز سے، سردی اور گرمی کے سفر سے، ٹھیک ہے، تفسیر پڑھیں گے تب اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ آیت نمبر 4، الذی، جو ہے نا، جو میں نے بتایا تھا نا اس کا میننگ، جو یا جس کی، اطعمہم جس نے انہیں کھانا دیا، ہم یعنی انہیں، اطعمہ یعنی کھانا، ہم نے ابھی پچھلے اس میں بھی پڑھا تھا طعام المسکین، طعام یعنی کھانا، تو جس نے انہیں کھانا دیا، من مطلب سے،
کس چیز سے کھانا دیا؟ جس نے انہیں کھانا دیا، من جو، کس سے؟ بھوک سے، یعنی بھوک سے جس نے انہیں کھانا دیا، وآمنہم، ہم یعنی وہ سب، آمنہ یعنی امان، ٹھیک ہے، اور انہیں امن دیا، ٹھیک ہے، پیس جس کو ہم بولتے ہیں، امن دیا کس چیز سے؟ من خوف، خوف سے، یعنی جو خوف ڈر ہے اس سے امن دیا، اور جب بھوک لگی تو انہیں کھانے کو دیا۔ تو کیا کہا گیا کہ ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ پہلے تو کہہ دیا گیا کہ وہ گرمی اور سردی کے سفر آسانی سے کرتے ہیں، اور پھر آگے کہا گیا کہ ان کو کھانے کو دیا اور ان کو خوف سے بھی امن میں رکھا۔ اب جب تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ زیادہ تر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ سورہ فیل ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سورہ فیل ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن سورہ فیل کا اور اس سورہ کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ ہم اس کو پیچھے سے پڑھ رہے ہیں تو اب یہاں پہ تھوڑا سا سمجھانا میرے لیے مشکل رہے گا، کیونکہ جب ہم سورہ فیل پڑھیں گے تب انشاءاللہ بہت اچھے سے ہم اس کو سمجھ پائیں گے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سورہ فیل میں اسے پڑھیں گے کہ ابرہہ نام کا ایک حبش کا ایک جو گورنر تھا، یا بادشاہ کہہ لیں، بادشاہ ہی کہہ لیں ایک طرح سے، حبش ہے ایتھیوپیا، ٹھیک ہے، افریقہ میں ایک شہر ہے ایتھیوپیا، جس کو پہلے حبش یا حبشہ کہا جاتا تھا، جہاں کے لوگ حبشی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کا جو ابرہہ تھا اس نے یہاں پہ کعبہ پہ حملہ بولنے کے لیے وہ آیا کہ میں کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو کس طرح سے اس کی حفاظت کی، اس کو بچایا، کہ جب وہ ہاتھی لے کر، فیل کہتے ہیں ہاتھی، ٹھیک ہے، تو جب ہاتھی لے کر جب وہ ابرہہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل، چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں تھیں جن کے تھرو کعبہ کی حفاظت کی تھی۔ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم سورہ فیل میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ اس کا کنیکشن ہے اس سورہ سے۔ کیسے کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کعبہ کو ابرہہ سے بچایا، محفوظ رکھا، تو اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ اب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں جو قریش قبیلہ ہے، قریش قبیلہ یہاں پر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی بہت ساری شاخیں تھیں، بہت ساری شاخیں مطلب الگ الگ قبیلے تھے جو قریش میں آتے تھے۔ اس میں ایک جو ہم بہت آگے اگر جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں ایک تھے قصی بن کلاب، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں وہ یہاں پر حجاز کے علاقے میں آ کے رہے۔ حجاز کا علاقہ ہم دیکھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ سینڈ کرتی ہوں۔ دیکھیں آپ لوگوں کی اس میں گروپ میں ایک میں نے میپ آپ لوگوں کو سینڈ کیا ہے، اس میں آپ لوگ دیکھیں وہاں پر ایک حجاز کا علاقہ شو ہو رہا ہے، ڈارک گرین کلر میں دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ وہ ایریا کہلاتا ہے سعودی میں جو گلف کا ایریا ہے، اس میں وہ جو ایریا ہے وہ حجاز کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر دیکھیں مدینہ ہے، وہاں پہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والی جگہ جو ہے حجاز کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر قصی بن کلاب جو تھے، جو جد اعلیٰ یعنی جو فور فادرز جو جنہیں ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ وہاں پر آباد ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ مکہ میں جو قریش کے لوگ تھے ان کو جمع کیا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا تھا، لیکن بعد میں جو پھر سے یہ کام ہوا، بعد میں پھر سے ایک بار جو قریش تھے وہ وہاں پر آباد ہوئے۔ انشاءاللہ کسی دن پورا ڈیٹیل میں آپ کو ایک لیکچر کے تھرو یہ چیز بتاؤں گی۔ تو یہاں پر جب وہ آباد ہوئے
تو یہاں پر جو بیت اللہ کی جو حفاظت کا کام جو تھا کس کو ملا؟ قریش کو ملا. ٹھیک ہے، قریش میں کون سے قبیلے کو ملا؟ قصی بن کلاب کو، ان کو یہ کام دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے یہ کام جو تھا وہاں پر قصی بن کلاب کو دیا گیا. اچھا، قصی بن کلاب. ٹھیک ہے، اب یہ جو تھے یہ بڑے ہی ایک پاورفل انسان تھے، اور وہاں پر اس شہر میں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیا. اور جتنے لوگ حج کرنے آتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج پہلے سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو جو بھی وہاں پر حاجی آتے تھے ان کی خدمت کا بڑا ہی ایک پراپر ارینجمنٹ انہوں نے کیا تھا. اور دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ جتنے بھی قبائل تھے، جتنے بھی قبیلے تھے آس پاس کے، جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے، ان میں جو یہ قریش تھے ان کا جو اثر تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا. اچھا، قصی کے بعد ان کے جو بیٹے تھے عبد مناف اور عبد الدار، ان کے درمیان مکہ کی جو ریاست تھی وہ بانٹ دی گئی، ان دونوں نے سنبھالی. عبد مناف اور عبد الدار ان کے دو بیٹے تھے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. اچھا، ان دونوں بیٹوں میں سے عبد مناف جو تھے وہ کافی زیادہ پاورفل ثابت ہوئے. ہوتا ہے نا، دو اولادوں میں ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، وہ زیادہ قابل ہوتا ہے. تو جو عبد مناف تھے وہ زیادہ قابلیت رکھتے تھے، زیادہ اچھے سے انہوں نے اس کام کو سنبھالا. اور عبد مناف جو تھے ان کے 4 بیٹے تھے. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا ہاشم، ایک کا نام تھا عبد شمس، ایک کا نام تھا مطلب، اور ایک کا نام تھا نوفل. ٹھیک ہے، یہ 4 بیٹے ان کے تھے. ان میں سے ہاشم عبد مطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. ان کو سب سے پہلے یہ خیال ہوا، ٹھیک ہے، ان کو سب سے پہلے یہ خیال ہوا کہ یہ جو بزنس ہے جو چل رہا تھا وہاں پر، اس میں حصہ لیا جائے. کہاں سے چل رہا تھا وہ؟ عرب کے راستے سے ہوتے ہوئے جو شام اور مصر ہے. مصر کس کو بولتے ہیں ہم؟ جو ابھی ایجپٹ ہے. اور شام کا علاقہ پورا جو فلسطین، عراق وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ شام میں آتا ہے. تو وہاں پر عرب کے راستے سے ہوتے ہوئے شام اور مصر کے راستے میں یہ جو تجارت تھی، تجارت کہتے ہیں بزنس کو، یہ بزنس ہوتا تھا. تو انہوں نے سوچا، کس نے؟ ہاشم نے. انہوں نے سوچا کہ اس بزنس میں ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور جتنا بھی عرب والوں کو جو ضرورت کا سامان ہے وہ خرید لیا کریں. اور ہم کیا کریں گے کہ حج پہ حاجی بھی آتے ہیں تو کافی ایک بزنس کا بھی ماحول رہتا ہے، لوگ خریدتے ہیں ضرورت کی چیزیں. اور آج کی طرح تو نہیں نا کہ 40 دن میں حج ہو گیا یا 20 دن میں کرنے والوں نے حج کر لیا اور چلے گئے. وہ تو کافی لمبا سفر کر کے آتے تھے، ان کو چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا اس طرح کا اگر ہم بزنس کریں گے تو بہت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بزنس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. اچھا، اس وقت یہاں پہ جو بزنس ہوتا تھا اس پر ایران جو تھا، ایران کا فل ہولڈ تھا. کس کا تھا؟ ایران کا فل ہولڈ تھا اس تجارت پہ. اچھا، اب یہاں پر جو قریش تھے انہوں نے کیا کیا؟ اس بزنس میں اپنا انوالومنٹ شروع کر دیا. اور ان کو بہت زیادہ سارے جو جتنے بھی عرب جگہ تھی نا وہاں پر ان کو جو قریش تھے ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ ملتی تھی. کیوں رسپیکٹ ملتی تھی ان کو؟ کیونکہ یہ کعبہ کے متولی تھے. متولی یعنی گارڈین کہہ سکتے ہیں، ان کے کیئر ٹیکر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کا خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو بہت زیادہ ایک احترام ان کا کیا جاتا تھا، رسپیکٹ ان کی جاتی تھی. اور یہ جب حاجی آتے تھے تو ان کی خدمت کرنے کا کام بھی انہی کا ہوتا تھا. جو قریش کے جو لوگ تھے یہ بہت اچھے سے اس کام کو وہ سر انجام دے رہے تھے. اچھا، اب اسی وجہ سے جب وہ کبھی سفر کرتے، کہیں جاتے، تو ان کو کبھی یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیا جائے گا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ
سارے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، تو سب ان سے بہت ڈرتے تھے. تو ان کا ایک بہت زیادہ ایک ہولڈ تھا، ٹھیک ہے، پورے جتنے قبائل تھے ان میں ان کا بہت زیادہ، قریش جو تھے ان کا ایک ہولڈ تھا. اب انہوں نے کیا کیا، جو ہاشم تھے ان کے 3 بھائی اور تھے، انہوں نے باقی بھائیوں کو بھی اپنے جو بزنس تھا اس میں ملا لیا اور الگ الگ ایریاز میں بھیجا کہ بھئی تم یہاں پر جاؤ بزنس کرنے، تم اس ایریا میں جاؤ، تم اس ایریا میں جاؤ، اور ہر جگہ اپنے بھائیوں کو انہوں نے پھیلا دیا اور انہوں نے اپنا بزنس جو تھا وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کیا ہوا کہ ان کی جو تجارت تھی، ان کا جو بزنس تھا وہ آگے بڑھتا گیا، اور اسی وجہ سے ان چاروں بھائیوں کو متجرین کہا گیا. ٹھیک ہے، متجرین یعنی تجارت کرنے والے، اس نام سے یہ چاروں بھائی جو تھے وہ فیمس ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ڈیولپ کیا، بزنس ریلیشن شپ جو انہوں نے ڈیولپ کیا، اس کی وجہ سے انہیں اصحاب الایلاف کہا جانے لگا. ٹھیک ہے، یعنی محبت پیدا کرنے والے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ جو بزنس تھا اپنا وہ ایکسپینڈ کر دیا تھا، ہر جگہ ان کے فرینڈلی ریلیشن شپ ہو گئے تھے، تو ان کو اصحاب الایلاف کہا جانے لگا، یعنی محبت الفت پیدا کرنے والے. اب یہ ہوا کہ جب ان کا بزنس زیادہ بڑھا تو ان کا مصر میں، شام میں، ایران میں، یمن میں، حبش میں، ان ساری جگہوں پہ ان کے جو ریلیشن تھے وہ زیادہ اچھے سے ڈیولپ ہو گئے، اور اتنا یہ پاورفل بھی ہو گئے کہ کوئی دوسرا قبیلہ ان سے الجھنے کے لیے بالکل بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فادرز کے بارے میں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے تھے؟ قریش قبیلے کے تھے، ہے نا. تو قریش قبیلے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہاشم تھے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے میں ہاشم قبیلے سے تھے، ہے نا. تو ہاشم، ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ہاشم تھے وہ 4 بھائی تھے، اور ان چاروں بھائیوں نے مل کر کیا کیا، بزنس کو جو تھا وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر دیا آس پاس کی جگہوں میں. اب مال اور دولت میں بھی یہ سب سے زیادہ جو تھے کافی مالدار بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ عراق سے رسم الخط لے کر آئے. رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ ایک رائٹنگ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سیکھ کر آئے جو بعد میں قرآن لکھنے کے بھی کام آیا، کیونکہ وہاں کے لوگ زیادہ، جو قریش تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو رائٹنگ سسٹم تھا، لکھنے کا طریقہ تھا، وہ بھی یہ لوگ ہی لے کر آئے تھے عرب میں. کہاں سے لے کر آئے تھے؟ عراق سے لے کر آئے تھے. اچھا، اب جو عراق، ٹھیک ہے، اب جو قریش تھے وہ ترقی پہ ترقی کرتے چلے گئے. جب ہی ترقی کر رہے تھے اسی دوران کیا ہوا تھا کہ حبشہ کا جو ابرہہ تھا، ٹھیک ہے، ابرہہ نے کعبہ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، اور جب وہ چڑھائی کرنے آیا تو جتنے بھی قریش کے جو لوگ تھے نا، یہ لوگ ڈر کے کیا ہوا تھا، پہاڑی پر چلے گئے تھے. انشاءاللہ وہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سورہ فیل میں کرواؤں گی. تو وہ لوگ سب پہاڑی پر چلے گئے تھے ڈر کر، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو آپ کا گھر ہے، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، اللہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ ہی اس کی حفاظت کیجئے گا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ جو ابابیل چھوٹی چھوٹی چڑیائیں تھیں وہ اپنے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکری لے کر آئی تھیں. ٹھیک ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں وہ لے کر آئی تھیں، اور وہ مٹی کی کنکریاں تھیں. تو وہ جیسے ہی کسی کے اوپر پڑتی تھی، ابرہہ کی فوج کے اوپر جیسے ہی کسی کے اوپر پڑتی تھی، وہ انسان وہیں کے وہیں بھوسا جیسا ہو جاتا تھا. بھوسا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو یہ گائے بھینس کھاتے ہیں، ہے نا. جی، تو وہ بھوسے کی طرح ہو جاتے تھے. ایسا ان کا جسم جو تھا وہ پورا بھوسے کی طرح گل جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کعبہ کی حفاظت کی تھی کہ وہاں سے مکہ سے کوئی بھی نہیں آیا تھا لڑنے کے لیے، اور جو کعبہ تھا وہ فتح ہو گیا تھا. تو یہاں پر
اب کیا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہے تھے اور بہت زیادہ ان کا نام ہو رہا تھا، ان کا بزنس بہت زیادہ ایکسپینڈ انہوں نے کر دیا تھا، اسی وقت ابرہہ نے کیا کیا تھا، چڑھائی کی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو فتح دلائی۔ اگر سوچیں کہ یہ فتح نہ دلائی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، تو کیا ہوتا، ان کا جو ایک ہولڈ تھا، کیا وہ رہتا واپس؟ جب کعبہ ہی نہیں رہتا، اللہ نہ کرے کہ کعبہ نہ رہتا، لیکن اگر ابرہہ جیت جاتا، ٹھیک ہے، اگر ابرہہ جیت جاتا تو کیا قریش کا ہولڈ رہتا؟ نہیں رہتا نا، بالکل بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، آئی نا آیت کی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں یہاں پہ نہیں ڈیفائن کی، کیونکہ پچھلی آیت میں وہ ڈیفائن ہو گئی ہیں، کیونکہ جو وہ اس سے پہلے ہے سورہ فیل، کہ وہ ساری باتیں ڈیفائن ہو گئیں پہلے ہی، کہ کس طرح سے کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور کہا کہ دیکھو اب یہ فتح تمہیں مل گئی، اب تم واپس سے کعبہ کے متولی بن گئے، واپس سے کعبہ کے کیئر ٹیکر بن گئے، اب تمہیں اللہ کی اللہ کا یہ جو گھر ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں پر جو اللہ کے گھر کا خاص طور پر نام لیا، اسی وجہ سے لیا کہ اب آپ نے اس کی عبادت کرنا ہے، کس کی؟ جو اس گھر کا رب ہے، اس گھر کا مالک ہے۔ اور جب یہ فتح ہوا تو جو عرب کے جو یہ قریش تھے، اب یہ اور بھی زیادہ پاورفل ہو گئے تھے، ان کو معلوم پڑ گیا تھا، پورے عرب میں یہ بات ہو گئی تھی کہ یہ جو بیت اللہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، یہ واقعی میں اللہ کا گھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی تو لوگوں کو پوری طرح سے یقین ہو گیا تھا، اور پھر کسی کی بھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ ان قریش کے ساتھ کوئی بھی الجھتا۔ اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ اس دنیا میں آئے، تو یہ جو سارے حالات تھے، ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ ہوا تھا ابرہہ کا، یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں تھی، تو بچہ یہ سارے واقعات سے واقف تھا، سب کو پتہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ڈیٹیل نہ بتاتے ہوئے ڈائریکٹ یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، نہ کہ ان 360 بتوں کا جو تم نے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی تم نے کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ تو اس وقت میں یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1۔ آیت نمبر 1 ہے لی ایلاف قریش، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے۔ یہاں پہ دیکھیں، ایلاف میں پہلے بھی بتا چکی، ایلاف کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہونا، کسی چیز کی عادت اختیار کر لینا، کسی چیز سے فیملیئر ہو جانا، ٹھیک ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے، پھٹنے کے بعد دوبارہ کوئی چیز ملتی ہے، اس کو بھی ایلاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محبت کے لیے بھی ایلاف لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایلاف سے پہلے ایک لفظ آیا ہے لی ایلاف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عربی زبان میں جو عربی زبان کو جاننے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس لی کا مطلب ہوتا ہے تعجب، سرپرائز کے لیے یہ لی استعمال کیا جاتا ہے کہ لی ایلاف قریش، یعنی قریش کا جو رویہ ہے یہ بڑا تعجب والا ہے، بڑا سرپرائزنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو سفر ہے سردی اور گرمی کا، اس سے انہیں مانوس کیا، انہیں فیملیئر کیا، ان کے لیے بہت ایزی کر دیا یہ سفر۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جو خانہ کعبہ ہے اس کے اندر کتنے بت رکھے تھے؟ 360 بت تھے جو وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا، اس لیے یہاں پر لی لایا گیا کہ بھائی ہم نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ جو اللہ کا گھر کہلانا تھا، جو صرف اللہ کا گھر تھا، جو عبادت کا گھر تھا، جو توحید کا گھر تھا، اس میں تم نے شرک کیا اور 360 بتوں کو لا کے رکھ دیا۔
اچھا، یہاں پر ہم دیکھیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ عرب میں یہاں پہ لا کے آباد کیا، اور کس طرح سے جو ایک نسل تھی آپ کی یہاں عرب میں آباد ہوئی اور ایک نسل جو تھی وہ شام اور عراق کے علاقے میں آباد ہوئی تھی۔ تو یہاں پر جب اپنے بیٹے کو یہاں پہ چھوڑ کر گئے تھے، بیابان تھا، کوئی یہاں پہ آبادی نہیں تھی، کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، ہے نا، ہم سب جانتے ہیں، انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو یہ لیکچر بھی ڈیلیور کروں گی۔ تو آپ اپنی بیوی کو اور بچے کو، بالکل چھوٹے ہوئے دودھ پیتے ہوئے بچے کو وہاں پر چھوڑ گئے تھے جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، کعبہ بنایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں لا بسایا ہے، یہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وادی میں نے اپنی اولاد کو لا کر بسایا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ تو اس میں رزق کی برکت کر، پھلوں کی برکت کر اور رزق عطا فرما۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عرب ایک ایسی جگہ ہے، مکہ ایسی جگہ ہے جو پورا ریگستان ہے، جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تمام تر چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہر طرح کا فروٹ آپ کو وہاں پر ملے گا، ہر طرح کی نعمت آپ کو ملے گی۔ ہم جب جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، جب ہم وہاں کی خوبصورتی اور رونق دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جو چیزیں مہیا ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں اور جگہ، ہر ایک چیز ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے نا۔ تو یہ کس کی دعا ہے، کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کی تھی، اور وہ دعا کتنے سال بعد ہوئی تھی؟ 3000 سال بعد، جب نہیں، یہ دعا تو خیر پہلے ہی قبول ہو گئی تھی، کیونکہ جو یہ قریش تھے ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز مہیا ہوتی تھیں۔ اور بھی دعائیں انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے ایک نبی کی درخواست کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نسل میں بھیجا تھا، اس شاخ میں بھیجا تھا، انشاءاللہ وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو دعا اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی رزق کی برکت سے، تو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے جو قریش تھے ان کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اس دور میں جو مکہ کے اندر رزق اور پھلوں کی جو ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اوبویسلی، کیونکہ ابھی تو پھر بھی ساری چیزیں بڑی ایزیلی پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ وقت وہ تھا جب چیزیں بڑی مشکل سے کہیں پہنچ سکتی تھیں۔ لیکن اس وقت میں بھی کیونکہ یہ تجارت کرتے تھے، یہ لوگ بزنس کرتے تھے اپنا، اسی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ بہت ایزیلی عرب میں ہر چیز پہنچ جاتی تھی اور وہ ہر چیز کو کنزیوم کرتے تھے، یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نعمتیں تھیں یہ قریش کو وہاں پر ملی ہوئی تھی۔ اور یہاں پر جہاں تک امن کی بات ہے، اچھا دیکھیں یہ وہ دور تھا جس میں خون خرابہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی کوئی قافلہ گزرتا تھا، لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کو مار دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زیادہ خون خرابہ اس وقت میں ہوتا تھا، لیکن اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ عالم تھا کہ وہاں پر جب یہ قریش گزرتے تھے اور جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہاں قریش کے لوگ ہیں، تو بڑے بڑے ڈاکو بھی کیا کرتے تھے؟ وہاں سے ہٹ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس قافلے کو قریش نے اپنا سپورٹ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، قریش اس کے سپورٹ میں ہے، اتنا بھی اگر انہیں پتہ چل جاتا تھا نا تو وہ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سفر سے اتنا زیادہ مانوس کر دیا تھا کہ انہیں کسی طرح کی پرابلم ہی نہیں ہوتی تھی سفر کرنے میں، وہ اٹھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ہم آج بھی اگر دیکھیں، اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ رات کو آپ نے اکیلے سفر کرنا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے نا، ہمیں ڈر لگے گا کہ ہم بہت رات میں کیسے جائیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک فیسلٹی پرووائڈ کی تھی، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ وہ جب چاہتے تھے سفر کرتے تھے اور انہیں کوئی بھی راستہ ان کا نہیں روکتا۔ تو اب یہ جو احسانات اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے تھے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی سارے لوگ عبادت کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو صرف ان کو ہی آخری نبی مان کر ان کی بات کو مانتے، ان کی تعلیمات کو مانتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ ماننے کی بجائے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے کعبہ خانہ کے اندر کیا کیا؟ بتوں کو رکھ لیا اور 360 بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس کرنا کب؟ سردی کے اور گرمی کے سفر میں، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک الفت، ایک محبت پیدا کر دی، ایک ایز پیدا کر دی، ایک آسانی پیدا کر دی کہ وہ سردی کے اور گرمی کے سفر آسانی سے کر دیں۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ جو قریش تھے وہ جو مشرقی علاقہ تھا، مشرق یعنی ایسٹرن جگہ تھی، جو ہندوستان، جاوا، سماترا، چین، یہاں سے انڈین اوشن کے تھرو وہ اپنا بزنس کیا کرتے تھے، اور وہ جو انڈین اوشن سے کہاں آتا تھا؟ یمن میں آ کے وہ سامان اترتا تھا، اور یمن سے شام پہنچایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یمن سے شام کی طرف پہنچایا جاتا تھا، اور ادھر کا جو سامان تھا یمن پہنچانے کے لیے بھی جو راستہ استعمال کیا جاتا تھا، وہ جو راستہ تھا، وہ جو سینٹر تھا، وہ کون سا سینٹر تھا؟ وہ عرب کا، یہی حجاز کا جو ایریا تھا وہی تھا جہاں پر یہ انٹرنیشنل بزنس جو تھا وہ ڈیولپ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے انڈین اوشن کے تھرو یہ جو سارا مال آتا تھا یہ یمن میں اترتا تھا، اور یمن کے تھرو پھر وہ لینڈ والے ایریا سے، جو خشکی والا علاقہ کہلاتا ہے، جو لینڈ والا ایریا ہوتا ہے، ٹیریٹوریل ایریا جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں سے پھر وہ آگے کی طرف جاتا تھا، اور جہاں سے یہ انٹرنیشنل بزنس ہوتا تھا۔ تو یہ جو حجاز کا ایریا تھا جہاں پہ قریش تھے، یہ ان کا سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں پر ان کا بزنس یہ ایکسپینڈ کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں سے اگر ہم بات کریں 150-200 سال پہلے تک یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ یہ جو بزنس تھا یہ پورا قوم سبا کے پاس تھا۔ قوم سبا، انشاءاللہ جب ہم قوموں کے بارے میں پڑھیں گے، قوم عاد، قوم سمود، قوم سبا، تب اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو قوم سبا کے پاس یہ پورا بزنس تھا، وہاں پر انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، لیکن کیا ہوا کہ سیلاب آیا اور وہ پورا ڈیم جو تھا وہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو قوم سبا ہے وہ پوری تباہ اور برباد ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ قریش کے پاس یہ پورا قبضہ جو تھا وہ آ گیا، جو ہولڈ تھا بزنس کا وہ کس کے پاس آ گیا؟ قریش کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کیا کیا تھا، جو باقی کے آس پاس کے جو قبائل تھے، قبائل ہوتا ہے قبیلے کی پلورل، ٹھیک ہے، آس پاس کے جو قبائل تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک بت، جو 360 بت ہم کہتے ہیں نا، تو ہر قبیلے کا اپنا ایک خدا انہوں نے بنا لیا تھا، اور اس بت کو کیا کرا انہوں نے؟ وہاں پہ لے جا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ تو مطلب یہ کہا جا سکتا تھا کہ قریش جو تھے وہ سارے جو بت تھے، سارے قبیلوں کے جو بت تھے ان کے کیئر ٹیکر تھے، نہ صرف خانہ کعبہ کے تھے وہ، بلکہ جتنے آس پاس کے قبیلے تھے ان کے جتنے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے بت، اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، ان سب کے وہ کیئر ٹیکر تھے، ان سب کے وہ متولی بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو سارے لوگ تھے وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ان کی حفاظت میں ہے، ان کی کسٹڈی میں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مطلب اتنا کمزور عقیدہ، اور ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، ہم اپنے آس پاس آج بھی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو کوئی بھی عرب کا جو قافلہ جو قبیلہ تھا وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. ایک تو اس وجہ سے کہ پورا ہولڈ ان کے ہاتھ میں تھا, پورا بزنس ان کے ہاتھ میں تھا. دوسرا یہ کعبہ کے متولی تھے. تیسرا یہ تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جتنے بھی خدا ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اگر ہم نے انہیں کچھ کیا تو یہ ہمارے خداؤں کو کچھ کر دیں گے, نعوذ باللہ. اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایلافیم رحلت الشتاء والصیف, یعنی سردی اور گرمیوں کے اکارڈنگ وہ اپنا سفر کیا کرتے تھے. تو جب ان کو سردی کا سفر کرنا ہوتا تھا وہ سردی کا سفر کیا کرتے تھے, اور گرمی کے موسم میں وہ لوگ شام اور فلسطین کے جو سرد علاقے تھے وہاں پر سفر کرا کرتے تھے, اور سردیوں میں یمن کے گرم علاقوں میں سفر اختیار کرتے تھے. یعنی موسم کے اکارڈنگ, کیونکہ انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا نا, تو وہ موسم کے اکارڈنگ سفر کیا کرتے تھے. جب ان کو لگتا تھا کہ سردی ہے تو وہ گرم علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے جب ان کے یہاں سردی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور جب یہاں پر وہ لوگ جب گرمی کا موسم دیکھتے تھے تو وہ لوگ شام اور فلسطین کے سرد علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے. اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سردیوں اور گرمیوں کے سفر میں مانوس رکھنے کی وجہ سے. اچھا, 2 آیتیں ہماری بچی ہیں. انشاءاللہ یہ جو 2 آیتیں ہیں ہم ہمارے نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے, تاکہ جلدی نہ کریں اور ایزیلی اور اچھے سے اس کو ہم آگے سمجھ سکیں. اچھا, پہلے یہ بتائیں کہ اتنا جو میں نے قریش کے بارے میں پورا بیک گراؤنڈ بتایا, ان کا بزنس اسٹریٹجی بتائی, وہ اچھے سے سمجھ میں آئی ہے سب کو؟ جی واضح. چلیں پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.